بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ LLB پارٹ فرسٹ اور سیمسٹر کے فرسٹ سیمسٹر کے میرے پاس کچھ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کے کویسچن پیپرز ہیں اور 2024 کے فرسٹ سیمسٹر جو 2024 میں وہ ہے، اس کے اندر یہ جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فلسفی. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ٹو فلسفی. اور اس کے بعد کویسچنس ہیں اٹمپٹ 25 4 کویسچنس، آل کویسچنس کیری ایکول مارکس. ٹھیک ہے، اس کے اندر آج ہم جو 8 کویسچنس ہیں، ان 8 ہی کویسچنس کو انشاءاللہ تھوڑے ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم سیمسٹر کے اندر ہم نے پڑھا ہے. ویسے تو میرا خیال ہے میرے بچوں نے چھوٹے بھائیوں نے امتحان دے کر آئے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ وہ یاد ہی دے کر آئے ہوں اگر ان کو سمجھ آئی ہو، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو یہ اردو میں آپ اس ویڈیو کو سن کے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کیا لکھ کر آئے ہیں اور ہم نے فرسٹ سیمسٹر کے اندر کیا پڑھا ہے. کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ، اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے وہ ہے کہ ڈیفائن فلسفی اینڈ گیو بریف اوور ویو آف اٹس سب فیلڈس. ٹھیک ہے نا، فلسفی کو سمجھائیں اور بریف ویو دیں اس کا، اور اس کے سب فیلڈز، اس کی شاخیں کون سی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں. ٹھیک ہے سر، اب اس کویسچن کو ہم آج ایڈریس کریں گے، اور کویسچن نمبر 1 ہے، اور جامشورو یونیورسٹی کے LLB پارٹ 1 فرسٹ سیمسٹر 2024 کا ہے. یہ دیکھیں دوستو، عزیز طلبہ، آج جو ہے ہم فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈیفائن فلسفی، کہ فلسفہ ہے کیا چیز، فلسفے کی تعریف کیا ہے، اس کی مختلف شاخوں کا ہم جائزہ لیں گے. جو نہ صرف جو کویسچن کے اندر بھی جو آیا ہے کہ سب فیلڈز، یعنی جو مختلف اس کی شاخیں ہیں، جو نہ صرف قانون بلکہ انسانی فکر کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہیں. دیکھیں فلسفے کی تعریف اگر ہم پہلے کریں تو وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونانی لفظ فلسوفیا کے فلسوفیا PHILOSOPHIA سے ماخوذ ہے، جس کی معنی ہے حکمت سے محبت. فلسفہ در حقیقت سوالات اٹھانے، غور فکر کرنے اور حقیقت کی نوعیت کو سمجھنے کا علم ہے. یہ ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، علم کی نوعیت کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو میرے الفاظ آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو ریوائنڈ کیجئے گا اور دوبارہ سنیں اسے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اسے ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ٹائم کی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چونکہ قانون بھی اخلاقیات، منطق اور سماجی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے فلسفے کا مطالعہ قانون کے طالب علموں کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے. فلسفے کی اہم شاخیں، پہلی شاخ جو ہے وہ ہے ما بعد الطبیعیات، میٹا فزکس. اوکے، یہ پہلی شاخ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ فلسفے کی سب سے بنیادی شاخ ہے جو حقیقت اور وجود یعنی ایگزسٹنس سے متعلق سوالات کا جائزہ لیتی ہے. مثلا حقیقت کیا ہے، خدا، کائنات اور انسان کی حقیقت کیا ہے، آزاد مرضی یعنی فری ول اور جبر ڈٹرمنزم کے درمیان کیا تعلق ہے. اچھا، اس میں اس کی قانون میں اہمیت کیا ہے. قانون میں یہ سوالات اہمیت رکھتے ہیں جیسے کہ انسانی حقوق، انصاف اور اخلاق کی بنیاد کہاں سے آتے ہیں، کیا قانون فطری ہے یا اسے انسان نے تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے سرکار. دوسرا، اس کی جو سب فیلڈ ہے وہ ہے معرفت. ٹھیک ہے، ایپسٹیمولوجی. یہ شاخ جو ہے علم کی نوعیت، ماخذ اور حدود پر غور کرتی ہے. مثلا ہم کس چیز کو سچ یا حق کیسے مان سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو حق یا سچ کیسے مان سکتے ہیں، کیا علم کا ذریعہ صرف حواس ہیں یا عقلی استدلال بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں اس کو قانون کی تھوڑی سی ٹچ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. قانون شہادت یعنی ایویڈنس میں، لا آف ایویڈنس میں، اور ثبوت کی نوعیت بھی اسی فلسفیانہ بحث سے جڑی ہوئی ہے.
عدالت میں پیش کیے جانے والے حقائق کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کے اصول اسی فلسفیانہ فکر سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تیسری اس کی جو سب فیلڈ ہے وہ ہے اخلاقیات، ایتھکس۔ یہ شاخ اخلاقی اقدار، صحیح اور غلط کے معیارات پر بحث کرتی ہے، جیسے کسی عمل کو اخلاقی یا غیر اخلاقی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، انصاف، جسٹس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قانون میں اس کی اہمیت اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قانون ہمیشہ اخلاقیات ہی سے جڑا ہوا ہے۔ کسی بھی جرم کو قانون یا غیر قانونی قرار دینے میں اخلاقی اصول اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی حقوق، عدالتی انصاف اور قانون سازی کے بنیادی اخلاق فلسفہ ہی ہوتے ہیں۔ چوتھی اس کی جو شاخ ہے وہ ہے لاجک یعنی منطق۔ منطق ہم سنتے آ رہے ہیں، منطق ہے کیا چیز؟ ویسے منطق جو ہے نا وہ استدلال یعنی ریزننگ کو کہا جاتا ہے اور دلائل آرگیومنٹس کے اصولوں پر بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی دلیل کو منطقی اور درست کیسے بنایا جائے، اس میں پھر ہم ریزننگ بھی کرتے ہیں، اس میں پھر ہم آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ دا لاجک آف دیٹ اینی تھنگ وین وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ اینی تھنگ، اوکے۔ قانون میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ وکلاء اور جج حضرات کے لیے درست اور استدلال اور منطقی دلائل دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ قانون میں جرح، دلائل اور فیصلے منطق کے اصولوں پر ہی مبنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کنکلیوژن میں اگر میں آؤں، میں نے کہا تھا کہ تھوڑے سے ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کی یہ اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا تو پھر دوبارہ سنیے گا اسے، کیونکہ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ نٹ شیل میں لیکن بڑی گہری معلومات رکھتے ہیں۔ نتیجہ کہیں قانون کا ہمارے اس سوال کا یا فلسفے کا اور اس کی جو سب فیلڈز ہیں اس کا یہ ہے کہ فلسفے قانون کی بنیاد، فلسفہ جو ہے نا وہ قانون کی بنیادی اہمیت کا حامل چیز ہے۔ یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، مابعد طبیعت ہمیں انصاف اور قانون اصول کی گہرائی میں جانے میں مدد دیتی ہے، معرفت ہمیں ثبوت اور شہادت کے اصول سکھاتی ہے، اخلاقیات قانون کے مقصد کو واضح کرتی ہے اور منطق، وکالت اور عدالتی عمل میں دلائل کو مضبوط بناتی ہے۔ لہذا فلسفے کا مطالعہ ایک قانونی طالب علم کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے پیشہ ورانہ کیریئر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو کویسچن ہے کہ ڈیفائن فلسفی اینڈ گیو بریف اوور ویو آف اٹس سب فیلڈز جو ہے اس میں آپ کو فلسفہ اور اس کے سب فیلڈز جو ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند چیز ہے آپ کے لیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جو اسی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔